نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدین سے نکلے، مصر کی طرف سفر کیا تو آپ راستہ بھٹک گئے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تو وہ سردیوں کا موسم تھا، کیونکہ جب اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے، راستہ بھٹک گئے، رات اندھیری تھی، تو جو آپ کے پاس آگ جلانے کے لیے وہ چماق جو تھا، جب آپ نے اس کے ساتھ آگ جلانے کی کوشش کی تو آگ نہ جلی، تو پھر دیکھا دور سے ایک آگ چمک رہی ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرو، تو لگتا ہے کسی جگہ پر آگ ہے تو شاید میں آگ لے کر آ جاؤں۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو ان کو آگ کی ضرورت تو نہ پڑتی۔ تو سردیوں کا موسم تھا، جب آپ وہاں پر پہنچے، اس مقدس وادی میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے، اس میں ہریالی ہے، لیکن آگ نکل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو عجیب بات تھی کہ وہ اس درخت کو آگ جلا بھی نہیں رہی، وہ ہرا بھرا بھی ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ جب پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بلایا، تو پھر آپ سے ہم کلامی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آداب سکھائے، اس وادی کے، اس مقدس جگہ کے آداب سکھائے کہ موسیٰ اپنی جو آپ نے جوتیاں پہنی ہوئی ہیں ان کو اتار دو، یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اب آپ واپس جاؤ، جا کر فرعون کے پاس جاؤ، اس کو دعوت حق دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، ایک تو میں نے پہلے ہی ان فرعونیوں کا بندہ قتل کیا تھا، مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ دوسرا، میری زبان میں بھی لکنت ہے، تو شاید وہ میری بات کو بھی آسانی سے نہ سمجھ سکیں۔ تو یا اللہ، تو میرے بھائی ہارون کو بھی، نبوت کی دعا تھی، وہ فضل جو تھا وہ نبوت ہی تھی، کہ ان کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری باتوں کی تصدیق کریں۔ وہ زیادہ فصیح و بلیغ، ان کی زبان بھی ہے، ان کی بول چال بھی خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ہارون علیہ السلام نرم تھے، تو زیادہ لوگ ہارون علیہ السلام کو زیادہ پسند بھی کیا کرتے تھے، وہ نرم مزاج تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی دعا کو قبول کیا، آپ جاؤ۔ تو اپنے بھائی کو سیاحت لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹے۔ اب کتنا عرصہ لگا یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ واپس آئے، اپنے خاندان والوں کو لیا ساتھ، تو مصر کی طرف چلے گئے، جہاں پر ان کی والدہ، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ وہ کھانے کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، تو آپ نے دروازے پر دستک دی۔ جب آپ نے دروازے پر دستک دی تو دروازوں نے کھولا، گھر والوں نے جب کھولا، کہتے پہلے ہارون علیہ السلام نے ہی کھولا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ اندر بلایا، بٹھایا کہ ہم مسافر ہیں، کھانا پینا دیا، کھانا کھایا۔
اس کے بعد تعارف جب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، تمہارا بھائی موسیٰ ہوں۔ اس وقت وہ گلے ملے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم دونوں فرعون کے پاس جائیں، اس تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ہارون علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ کہتے ہیں اسی وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہ دونوں نکلے فرعون کی طرف۔ آپ کی والدہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ دونوں چلے گئے۔ جب چلے گئے فرعون کے دربار میں گئے تو جو اس کے پہرے دار تھے، جو بھی اس کے آگے اس نے رکھے ہوئے تھے، ان سے جا کر کہا کہ جاؤ فرعون سے جا کر کہو کہ میں اللہ کا نبی آیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 2 سال تک جاتے رہے۔ وہ جاتے، ان پہرے داروں سے کہتے کہ اجازت طلب کرنے کی اندر جانے کے لیے، تو وہ کوئی بات کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ایسے ہی بندے آ گئے، تو وہاں سے واپس ہو جاتے، پھر جاتے ایسے۔ بعض روایتوں میں 1 سال ہے، بعض میں 2 سال کے سال بھی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کے دروازے کو اس عصا کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اس نے آواز یہ پوچھا کون ہے؟ وہ تو بادشاہ بھی تھا، ظالم، اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ، تو اس کے آرام میں خلل بھی پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی غصے میں اس نے آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی، میں موسیٰ ہوں۔ تو جب اس کا دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اندر گئے، جا کر فرعون کو دعوت اللہ کی طرف بلایا، تو اس نے اپنے احسان جتانا شروع کیے۔ فرعون جو تھا نا، اس نے اپنے احسان جتانا شروع کیے کہ موسیٰ تم تو وہی ہو نا، تم تو وہی ہو جو اس محل میں پلے بڑے ہوئے ہو، ہم نے تمہاری دیکھ بھال کی، تم کو کھلایا، تم کو پلایا، اچھا لباس پہنایا۔ تو اس نے جب احسان جتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے کون سے احسان کیے؟ تو بنی اسرائیل پر اتنے ظلم کرتا تھا، تو ظالم اتنا ہے، تو نے یہ کام کیا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تیرے محل میں بھی نہ تو آتا نا۔ وہ خوف اگر نہ ہوتا، وہ بچوں کا قتل نہ کرواتا، تو وہ تو اپنے والدین کے گھر میں پرورش پاتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے باتیں کی تو فرعون نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے، اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی تو ثبوت ہو نبوت کا کہ تو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو بعض ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے فرعون کے دربار میں تو وہ جو پہرے دار تھے انہوں نے تو کوئی توجہ نہ دی، ایک مجنون آدمی تھا۔ تو اس نے جا کر فرعون کو بتایا کہ باہر کوئی بندہ ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نا، تو سارے اس کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی جو فرعون کی جو عبادت والی وہ گائے تھی، سب سے پہلے جو گائے کی عبادت ہوئی وہ فرعون نے ہی شروع کی تھی، جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ لوگ کرتے ہیں گائے کی عبادت بھی، آج بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کی۔ تو اس نے جا کر جب فرعون کو بتایا کہ باہر کوئی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ تیرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، اس وقت فرعون نے کہا وہ کون ہو سکتا ہے، میرے علاوہ کوئی خدا؟ میں تو رب ہوں، اس کو اندر بلاؤ۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی تھی، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی باتیں ہوئیں، پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کچھ ثبوت تو دکھاؤ، آپ کے پاس ثبوت تو ہو ایسا کہ جس سے میں مانوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا کیے تھے، وہ آپ کا جو عصا تھا، وہ جو ید بیضا تھا، اللہ کو تو پتہ تھا، یہ چیزیں ازل سے لکھ دی گئی تھی، تو ہر چیز۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس تو کھلی نشانیاں ہیں، اگر تو چاہتا ہے تو دیکھ۔ پھر آپ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، اس لاٹھی کو جب زمین پر ڈالا
تو کہتے ہیں وہ اتنا بڑا اژدھا بن گیا کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سر جو تھا فرعون کے محل کے برابر، جب اس نے سر اپنا اٹھایا تو فرعون کے محل کے برابر چلا گیا، اتنا اونچا فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت فرعون بھاگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پاخانہ تک وہاں پر نکل گیا اس خوف کے مارے۔ تو جب وہ وہاں سے بھاگا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ اس کو پکڑ لیجئے، میں آپ کو بھی مانتا ہوں، آپ کے رب کو بھی مانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس جو اژدھا تھا، وہ ان کا عصا تھا، اس کو پکڑا تو وہ لاٹھی کی لاٹھی بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ فرعون تو یہ کام کر، جو بنی اسرائیل والے ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج دے، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج اور تو رب کی عبادت کر۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ان کو شکلیں دی۔ پیدائش کے بعد ہم کو تو انسانوں کی شکل ملی، درخت ہے ان کی شکل ہے، چرند پرند ہے ان کی شکل ہے۔ تو پہلے تو جب اس سے ہوئی باتیں، پھر اس نے اژدھا وہ دیکھا، شام کو جب دیکھا تو بھاگا، پھر کہا کہ موسیٰ کو میں مانتا ہوں، پھر اس نے انکار کر دیا، پھر کہا کہ اور دکھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو ایسا سفید تھا، اس کا ایسا روشن ہاتھ تھا کہ جیسے سورج کی روشنی۔ یہ سارے معاملات ہونے کے بعد فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں کہ ایک دن سارے لوگوں کو میں اکٹھا کرتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی جادو ہے، یہ کارنامے جادو کے ساتھ آپ انجام دے رہے ہو، اب جادوگر ہو تو میں بلاؤں گا آپ کو، میں سارے جادوگروں کو بھی بلاؤں گا، اگر آپ وہاں پر جیت گئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، وہ دن وہ مقرر کرتے ہیں جو دن انہوں نے ایک دن رکھا ہوا تھا اپنے سال میں عید کے لیے، جب میدان میں سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے وقت لیا، اپنے ملک کے اندر اعلان کروائے، تمام جادوگر تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 15,000 جادوگر تھے وہ۔ جب وہ وقت آیا، وہ سارے اس کے وزیر مشیر، وہ جتنے بھی اس کی پبلک عوام تھی، وہ سارے اکٹھے ہوئے ایک میدان میں۔ فرعون کے لیے بھی ایک خاص اس کے مقام کے حساب سے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دی گئی، جہاں سے وہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5,000 تھے، 5,000 وہ جادوگر تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچے، تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ اپنا پہلے چیزیں ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، وہ جو جادوگر تھے ان کے پاس رسیاں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اپنا پہلے جادو دکھاؤ، جو کچھ کرنا چاہتے ہو آپ دکھاؤ۔ تو انہوں نے جب اپنی رسیاں ڈالی تو سب کے سب سانپ بن گئے، سانپ اتنے بڑے بڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف کھا کر پیچھے ہٹنے لگے تھے، وہ اتنے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آگے سانپ بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ، آپ اپنا عصا جو ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ جو لاٹھی ہے، اس کو زمین پر ڈالو۔ جب آپ اس کو زمین پر رکھو گے تو یہ سب کے سب ان کا جو جادو ہے، یہ مکر و فریب ہے، ان سب کو ختم کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عصا کو جب زمین پر رکھا تو وہ اتنا بڑا اژدھا بنا، اتنا بڑا سانپ بنا۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہ سب جو ان کے مکر و فریب تھے، جادو کی وجہ سے جو انہوں نے وہ سانپ نظر آ رہے تھے، ان سب کو نگلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ جب سارے اس نے نگل دیے جو جادوگر تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ، جو بھی یہ کہتے ہیں یہ حق لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس وقت ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ بڑی محفل تھی،
اتنا بڑا مجمع تھا، اب مجمع میں یہ ساری بات ہوئی تو فرعون کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، مجھ سے پوچھا تک نہیں، مجھ سے مشورہ تک نہیں کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے رب کو آپ نے مان لیا کہ میرے علاوہ بھی رب ہے. تو اس نے کہا، پھر جادوگروں سے جب وہ مخاطب ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا. انہوں نے کہا جو بھی تو کرنا چاہتا ہے نا کر لے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ جان گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ حق و سچ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو پھر فرعون نے حکم دیا کہ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں، اس نے اپنے عوام کو پہلے، اب جب اتنی عوام تھی اس کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں اور لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہ چلے جائیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو سارے موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، یہ جتنے بھی جادوگر ہیں یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب یہ انہوں نے اپنے کرتب دکھانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی، ان سے باتیں کی. تو اس وجہ سے فرعون نے یہ کہا تھا کہ یہ تو شاگرد ہے موسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ سارا کچھ جان بوجھ کے انہوں نے کیا. تو پھر اس فرعون نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دو. اگر دایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو بائیں ٹانگ کاٹو، اگر بایاں ہاتھ کاٹنا تو دائیں ٹانگ کاٹ دو ان کی. تو اس طریقے سے ان کو عبرتناک سزا دی گئی، تاکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جو بھی سزا دینا چاہتا ہے، اب ہم حق سے نہیں پھرنے والے. تو ان کو اس طریقے سے سارے کے سارے فرعون نے قتل کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے. عذاب کیا تھا؟ سب سے پہلا عذاب آیا، طوفان آیا، بارشیں ہوئی، سیلاب آئے. سیلاب سے یاد آئی، آج بھی دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آج کا موازنہ اگر کرو نا تو یہ بھی وہی عذاب ہے. آج پوری دنیا کے اندر یہ سیلاب کا عذاب ہے. امریکہ کو اٹھا کر دیکھ لو، وہاں پہ سیلاب ہے. کینیڈا کو اٹھاؤ، آسٹریلیا کو دیکھ لو، جاپان میں دیکھ لو، پاکستان دیکھو، انڈیا دیکھو، بنگلہ دیش دیکھو، جہاں پر بھی دیکھو گے آج. سعودی عربیہ دیکھو، جہاں پہ تو بارشیں نہیں ہوتی ہیں. تو آج وہاں کے حالات دیکھو، دبئی کے حالات دیکھو. تو یہ سب اللہ کا عذاب ہے. وقت جب بھی ہوتا ہے، جب ظلم حد سے بڑھتے ہیں نا، جب انصاف ختم ہوتا ہے، لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مظلوم کو چھوڑ کر، تو پھر اللہ بھی مظلوم کی دعا کو سنتا ہے. مظلوم کی دعائیں تو بد دعائیں تو نکلتی ہیں نا اس کے دل سے بھی. تو پھر ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر جب بارش اتنی برسائی، اتنی بارش کہتے ہیں کہ وہ عذاب تھا کہ ہر پوری زمین جو تھی اس میں سارا پانی کھڑا ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی. جب فصلیں تباہ ہوئی، پانی پانی ہر طرف، تو اب وہ کریں کیا؟ بھوکے پیاسے مرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اے موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں، یہ جانتے تھے، یعنی کہ نہیں جانتے تھے. اے موسیٰ، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سے یہ عذاب کو ہٹا لے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. فرعون نے کہا بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، چاہتے تھے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ کے نبی ہیں، خواہش ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، ہدایت پا جائیں. اب جب دعا کی تو سارا وہ عذاب ختم ہو گیا، پانی سوکھ گیا، زمین پھر سے زمین میں ہریالی آ گئی. کہا نہیں نہیں موسیٰ، یہ تو آپ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ تو ہماری وجہ سے تھا، یہ تو آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. تو نب فرعون نے کہا نہ، ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر دوسرا عذاب نازل کیا. ان پر عذاب بارشوں کا آیا. پھر اس کے بعد عذاب آ گیا، ایک مینڈکوں کا عذاب آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینڈکیں بھیجی، وہ ہر چیز میں وہ داخل ہو جاتی، ان کے برتنوں میں داخل ہو جاتی، ان کے جہاں پر وہ سونے کی جگہ تھی وہاں پہ اتنی تھی کہ وہ کچھ نہ کر سکتے تھے.
پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو یہ ہم سے عذاب کو ہٹا لے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرعون نے کہا بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ہوا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا پھر کی، وہ مینڈکوں کا جو عذاب تھا وہ ختم ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ، یہ تو ہماری اپنی وجہ سے تھا، یہ تو آپ کا کچھ ایسا عمل دخل نہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ٹیڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ جب وہ نافرمان لوگ پھر حد سے بڑھے، اللہ نے ان ٹیڈیوں کو بھیجا، انہوں نے ان کی فصلوں کو کھا دیا، درختوں کو کھا دیا۔ کہتے ہیں کہ جو دروازے ان کے تھے، وہ جو لوہے کی چیزیں تھیں ان کو بھی کھانا شروع کر دیا، کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تو یہ عذاب ان پر مسلط رہا۔ جب پھر وہ بھوکے مرنے لگے، تنگ آ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو۔ فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دوں گا آپ کے ساتھ۔ تو اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ ٹیڈیوں کا عذاب جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو پھر وہ نافرمان قوم، پھر اس نے انکار کر دیا۔ اب انکار جب کیا تو پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور عذاب میں مبتلا کیا، لیکن وہ تھے ایسے ہی کہ وہ ہدایت تو پانے والے نہ تھے، اس طرف وہ جاتے نہیں تھے، ہر چیز ان کے سامنے تھی، ایک کے بعد ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا وہ خون کا عذاب تھا۔ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے، خوراک ہوتی، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، جب وہ ہاتھ لگاتے کھانے کے لیے وہ تازہ خون بن جاتا۔ یہ صرف اور صرف ان فرعونیوں پہ تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ عذاب سے وہ آزاد تھے، رہتے وہ بھی وہاں پر تھے۔ جیسے جب ٹیڈیوں کا عذاب آیا، انہوں نے بنی اسرائیل کے کسی بندے کو تکلیف نہیں دی، وہ صرف جو فرعون کی قوم تھی، وہ فرعونی تھے، ان کے ساتھ ہوتا تھا یہ معاملہ۔ اب جب خون کا عذاب آیا، بنی اسرائیل کا بندہ پانی پی رہا، وہ تو پانی ہے، ایک ہی جگہ سے پیتے ہیں، وہاں سے بنی اسرائیل کا جب بندہ پانی نکال کے پینا شروع کرتا تھا تو وہ بالکل پانی ہوتا تھا، اس کی پیاس بجھاتا۔ جب وہ فرعون کی قوم کا کوئی بندہ اگر اس کو ہاتھ لگاتا تو وہ تازہ خون بن جاتا، جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے خون بن جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ 7 دن تک یہ عذاب ان پر مسلط رہا، نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ وہ پی سکتے تھے۔ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ جب دعا کی تو وہ عذاب ان سے ہٹ گیا۔ جب ہٹا تو وہ پہلے کی طرح پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ میں تو بنی اسرائیل کے تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے والا، یہ جو کچھ بھی ہے اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اگر ختم ہو گیا تو ہماری وجہ سے ختم ہوا۔ تو جب عذاب ختم ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو نے اس نافرمان قوم کو ہر چیز عطا کی، دنیا میں طاقت دی، عزت دی، شہرت دی، مال و دولت دیا، لیکن یہ ایسے نافرمان، پھر ان کو تو نے امتحان میں مبتلا کیا، امتحان اٹھائے، ہر چیز تھی، لیکن یہ نافرمان قوم پھر بھی تجھ پر ایمان نہ لائی۔ یا اللہ ان کے دل کو اتنا سخت کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ دردناک عذاب کو دیکھنا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اب جب وہ جادوگر تھے، وہ جادوگروں کا معاملہ ہوا، کہتے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جو فرعونی قوم میں سے تھا، ان میں سے ایک ہی بندہ، بعض کہتے ایک بندہ تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اب وہ عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی، اس کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کی بیوی تھی آسیہ، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔
اب ہوا کیا کہ وہ جو عورت فرعون کی بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کے ناز و نام بھی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، حکمت بھی تھی، دکھانا بھی تھا اس نافرمان قوم کو۔ تو کہتے ہیں ایک بار اس کے بالوں کو وہ سنوار رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، تو اس کی کنگھی جو تھی وہ نیچے گر گئی۔ جب نیچے گری تو اس نے بسم اللہ کہا، جب بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا نا، تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے کہا ہے تو نے کوئی عجیب الفاظ ادا کیے، یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب اس عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتی ہوں، تو وہی ہے ہر چیز کا مالک، تو اسی کا نام ہے، میں نے اسی کے نام لے کر اس کو اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اس کو عجیب سا محسوس ہوا، اس نے کہا کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس عورت سے کہا کہ میرا باپ تو رب ہے، سارے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کہتی ہے اس کے علاوہ بھی ہے، کسی اور کا نام لے رہی ہے تو میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، وہ رب ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، وہی رب ہے۔ اب اس نے کہا اس عورت سے کہ کیا میں اپنے باپ کو یہ بات جا کر بتا دوں؟ اس نے کہا ہاں بتا دے، اس کا ایمان بھی مضبوط تھا۔ جب اس نے جا کر فرعون کو یہ بات بتائی تو فرعون کو سخت غصہ آیا کہ اب اس کے محل کے اندر بھی بندے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، اس رب کی جو وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ تو اس نے اس کو بلایا، جب بلایا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں تیرے سے علاوہ بھی رب ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا بھی وہی رب ہے جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا، ایک مقررہ وقت تک دیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو اپنے قول و فعل سے ہٹتی نہیں، پیچھے نہیں ہٹے گی، تو میں تجھے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اگر تو کہتی ہے میں تیرا رب، اس نے کہا نہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو میں اب ایمان لا چکی ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بچے تھے، 4-5 بچے تھے۔ اب فرعون نے کیا کیا کہ اپنے جو وہ بندے تھے اس کے درباری تھے، ان کو حکم دیا کہ ایک بڑا سا تیل ڈالنے والے ایک برتن لے کر آؤ، جس میں تیل ڈالو، اس کے نیچے آگ جلا دو۔ بڑے برتن میں تیل ڈالا گیا، جب آگ جلائی گئی تو تیل بوئل ہونا شروع ہوا۔ اب ویسے ہی خوف اتنا آتا ہے، آپ دیکھ لو کہ جب تیل ابل رہا ہو، گھروں میں کبھی کبھی ہوتا ہے، تو خوف کتنا ہوتا ہے اس کا، بندہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالے یا اس کے پاس بھی جائے۔ تو اب وہ عورت ہے، اس کے سامنے وہ تیل ابالا جا رہا ہے۔ فرعون نے پھر اس سے پوچھا، اس نے کہا اب میں پیچھے ہٹنے والی نہیں، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، یہ زندگی تو ویسے بھی عارضی ہے، تو اس کے بعد شہادت مجھے مل جائے گی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو پہلے بچے کو پکڑا، ان کو حکم دیا اپنے درباریوں کو، جب وہ صحیح گرم ہو گیا تو اس کے بچے کو پکڑا، اس میں ڈال دیا۔ جب اس میں ڈالا تو صابر عورت خاموش رہی، اس نے کہا ہے ٹھیک ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، جس طرح اس کا حکم ہے ویسے ہی ہوگا، تقدیر میں جو لکھا وہی ہوگا، اور کیا ہونا ہے۔ پھر بھی نہیں پیچھے ہٹی، 1 منٹ کے اندر اندر ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا۔ اب کے دوسرے بچے کو انہوں نے ڈالا، پھر تیسرے کو ڈالا، پھر چوتھے کو ڈالا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اب کہتے ہیں کہ اس کا ایک بچہ تھا جو اس کی گود میں تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا چھوٹا، جب اس کی باری آئی نا تو اس کے درباری اس سے وہ بچہ چھیننے لگے۔ جب بچہ چھیننے لگے تو وہ رونے لگی، وہ پکارنے لگی کہ آپ نے میرے باقی کو تو ڈال دیا، اس کو رہنے دو۔ جب اس نے رونا شروع کیا، پکار شروع کی، اس بچے کی محبت میں، چھوٹا بچہ تھا تو لگتا تھا کہ وہ پلٹ جائے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس بچے کو زبان دی۔ ویسے تو بچہ بولتا نہیں ہے، ایک مقررہ وقت پر مقررہ اس کی عمر ہوتی ہے، جا کر وہاں پہ بولنا شروع کرتا ہے۔ تو اس بچے نے بولنا شروع کیا، اس نے ماں سے کہا کہ ماں تو کیوں روتی ہے، تو اپنا صبر رکھ،
اپنے دین پر قائم رکھ، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، تو پیچھے نہ ہٹ، مجھے بھی ان کے حوالے کر دے۔ تو کیا ہے یہ دنیا کی تکلیف ہے، آخرت کی جو تکلیف ہے، آخرت کا جو عذاب ہے، اس سے 1000 گنا بڑھ کر ہے۔ پھر اس وقت اس کے دل کو سکون ہوا جب وہ بچہ بولا، اس نے وہ بچہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ بچہ حوالے کیا، اس کو بھی انہوں نے اس تیل میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد اس عورت کو بھی ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے پھر فرعون نے جب دیکھا، لیکن وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، وہ جو چاہتا تھا لوگوں کو ڈرائے دھمکائے، لیکن وہ نہ ہوا۔ پھر جب یہ سارے معاملے ہو گئے، پھر آسیہ علیہ السلام، پھر اس کی بیوی جو تھی، اس نے اپنا اعلان کر دیا، اپنا ایمان جو چھپایا ہوا تھا، اس سے پہلے انہیں چھپا کے رکھا تھا، پھر انہوں نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ آج انشاءاللہ تعالی بس اتنا، اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ وہ ما الا البلاغ المبین۔